بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماعیل قرآن اسٹوڈیو میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 21 کے اندر آیت نمبر 41 اور 42 پڑھیں گے۔ آج کا سبق بہت ہی آسان ہے، آپ نے اس کو بار بار جو پیچھے آپ نے اسباق پڑھے ہیں ان کے اندر الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اور جو پہلے اگر آپ نے ہمارے جتنے بھی لیسن 20 ہو چکے ان میں سے کسی کو آپ نے ابھی تک نہیں سنا، تو آپ کوشش کریں کہ ترتیب کے ساتھ جو بنیادی لیسن ہیں ان کو سنتے آئیں، اور اس ترجمے کو انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل و احسان سے مکمل پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ آپ جب بنیادی اسباق اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآمنوا، اور تم سب ایمان لاؤ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہلے ہمارے لفظ کے اندر 3 رنگ ہیں، واو اور اس کا سرخ رنگ ہے، اور آمنو کا رنگ جو ہے وہ بلیک ہے، اور واو الف کا رنگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیلا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے جو اسلوب نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ ایک رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے، دوسرا رنگ دوسرے علامت کے لیے، اور جو بلیک رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر جو اصل لفظ ہے وہ آمنو ہے، یعنی آمنو یا اصل لفظ ہے، واو اور اس کے بعد جو واو الف ہے یہ علامات ہیں۔ تو ہم نے اسلوب نمبر 1 کے اندر علامات کے ذریعے ان کو پہچاننا ہے۔ وآمنوا، اور تم سب ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، ما پاس، کم تمہارے، ولا اور نہ، تکونو تم سب ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے۔ کافر یکفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ اور مت، تشترو تم سب بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنً قلیلا تھوڑی قیمت میں، وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں پہ آپ نے جو کل کا سبق تھا اس کے اندر بھی پڑھا تھا، تو یہاں پہ ایایا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو تاکید کے لیے اگر کوئی لفظ آتا ہے تو اس کو 2 معنی، اس کے ایک لفظ کے 2 مرتبہ معنی ہوتا ہے، تو وہ معنی کرنا اس سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اس کا معنی کیا کریں گے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو، اور مت تم سب ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، باطل کا معنی باطل، با ضربی کا معنی ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں پہ 3 نمبر دیکھیں، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، تو یہاں پہ جملے کے شروع میں موجود لا کی وجہ سے یہاں دوبارہ لا نہیں لایا گیا۔ اور 4 نمبر پر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتم اور تا دونوں کا ترجمہ تم ہے، اور انتم تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ تاکید جو ہے وہ انتم جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا۔ تو جب ہم انشاءاللہ صرف نحو پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ آئیے ایک مرتبہ سبق کو پھر دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآمنوا، اور تم سب ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم سب ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے، بہ اس کے، ولا تشتروا، اور مت تم سب بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنً قلیلا تھوڑی قیمت میں، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو،
ولا تلبسوا الحق اور مت تم سب ملاؤ حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم سب نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ یہ ہمارا اسلوب نمبر 1 ہے۔ اب اسلوب نمبر جو 2 ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اسلوب نمبر 2 کے اندر جو کالا رنگ ہے وہ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، جو تقریباً 65% الفاظ ہیں جو اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور جو نیلا رنگ ہے وہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ نیلے رنگ کے اندر الفاظ ہوں گے وہ ہوں گے کہ جو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، جیسے الذی، اسی طرح اذا، وہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ نیلے رنگ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، اور جو سرخ رنگ کے الفاظ ہیں وہ نئے الفاظ ہوں گے، یا جنہیں آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں وہ الفاظ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی۔ تو یہاں پہ اس کی جو بریکٹ کے اندر اس کتاب لکھا ہوا ہے، اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایمان کس کے ساتھ لانا ہے، اس کتاب پر۔ لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تورات اور انجیل، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بہ پہلے انکار کرنے والے اس کے، ٹھیک ہے۔ ولا تکونوا اور مت بنو، اول کافرم پہلے انکار کرنے والے بھی اس کے، ولا تشتروا اور مت بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت میں، وإیایا فاتقون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق اور خلط ملط نہ کرو، ملاؤ نہ کس کو، الحق کا حق کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آج کے سبق کے اندر صرف ایک لفظ ہے آیت نمبر 42 کے اندر، تلبسو، جو سرخ رنگ کے اندر ہے، اس کا معنی ہے خلط ملط۔ یہ جو اوپر باقی الفاظ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو کالے رنگ کے اندر ہیں یا نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جیسے تشتروا ثمنًا قلیلا، فتقون، اس طرح انزلت، فرحبون، جتنے بھی یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہمارے سبق کے اندر، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو کے اندر اکثر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد سے جلد اس کا رپلائی دوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔